اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کو اللہ کی رحمت ملے یا اللہ کا فضل ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خوشی مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا کس چیز پر؟ کہ جب تمہیں فضل ملے اور رحمت ملے تم خوشی مناؤ۔ اور آگے فرمایا ایسا کرنے پر ہوا خیر مما یجمعون، کہ ایسا کرنے پر پھر فرمایا اللہ نے یہ آگے کہ یہ اس سے بہتر ہے تمہارے یہ خوشی جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو یہ خوشی اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوشی کرنا، یہ اس سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ کوئی کچھ جمع کرتا ہے، کوئی جائیداد جمع کرتا ہے، پلاٹنگ کرتا ہے، مکانات ہیں، بینک بیلنس ہے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر خوشی منائی جاتی ہے وہ تمام کی تمام جتنا بینک بیلنس ہو، جائیداد جمع کرنا ہو، مال و زر جمع کیا، خزانے جو بھی جمع کیے، یہ اس سب سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا جائے، خوشی منائی جائے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جیسے ہی عید میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوتا ہے بس خرافاتی لوگ آ جاتے ہیں اور گندگی پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرمایا کرتے، بڑی پیاری بات فرماتے تھے، آپ نے لکھا کہ جس کے دل میں عشق رسول ہوگا، جس کے دل میں عشق رسول ہوگا اس کے دل میں بغض نہیں آ سکتا، جس کے دل میں عشق رسول ہوگا اس کے دل میں بغض نہیں آئے گا، اور جس کے دل میں بغض رسول ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں آئے گا، اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر فتویٰ لگانے والے، گندگی پھیلانے والے طرح طرح سے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ کے کلام سے پوچھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میرا فضل ملے اور جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اب ہم خوشی منا رہے ہیں، اب دوسرے کو پریشانی کیا ہے؟ لائٹیں ہماری، بچے ہمارے لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ ہمارا، بل ہمارا جاتا ہے، کرنٹ اسے لگ رہا، پریشانی اس سے، پیٹ میں درد اس کی۔ ارے بھائی ہمارا مال ہے، اگر لائٹنگ لگانا حرام ہوتا، شرک ہوتا تو یہ فتویٰ اس وقت بھی لگتا جب تمہارے گھر کوئی فنکشن ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، لائٹیں لگانا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اگر جھنڈے لگانا گناہ ہوتا تو چاہے وہ پارٹی کا ہو، چاہے وہ دیش کا ہو، اسلام اگر پابندی لگاتا تو پھر سب پر لگاتا، لیکن نہیں لگائی، اس نے نہیں لگائی۔ جھنڈا لگانے میں کوئی پریشانی نہیں۔ اب آئیے، قرآن نے اعلان فرما دیا، جس آیت کے حصے کو میں نے پڑھا ہے، ان کے قدموں کا صدقہ لے کر علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں حاضر ہوں، تھوڑی دیر انشاءاللہ میں بولوں گا، پھر ہمارے خطیب ذیشان مہمان خصوصی حضرت علامہ مفتی محمد غفران عطاری صاحب آئے ہیں اور ان کا بہترین مفصل اور مدلل خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تو دو چیزوں کا ذکر ہوا کہ رحمت اور فضل۔ اب آئیے قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ بتا، قرآن مجید ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے، اللہ کے کلام، کیا نبی رحمت ہیں؟ تو قرآن مجید اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے 17ویں پارے میں
رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سوال کرنے والا صرف رحمت کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تو سارے عالم کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف دنیا کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے ہم نے انہیں رحمت بنایا۔ تو اللہ کے رسول قرآن بتا رہا ہے کہ وہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور دو چیزوں پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا، رحمت پر اور فضل پر۔ پہلی بات کو حل کر دیا قرآن نے، قرآن کہہ رہا مصطفیٰ کی ذات رحمت ہے۔ اب دوسری بات پوچھتے کہ بتا قرآن مجید ایک کا ذکر تو نے سنا دیا، دوسرا بتا کہ فضل کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ کا فضل ہو تو تب خوشی مناؤ، تو کیا مصطفیٰ کی ذات اللہ کا فضل بھی ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ 22ویں پارے کو کھولو اور پڑھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، غیب کی خبر دینے والے محبوب، ہم نے تجھے گواہ بنایا، ہم نے تجھے ڈر سنانے والا بنایا، ہم نے تجھے محبوب گواہ بنایا، ڈر سنانے والا بنایا۔ اور اے محبوب، اللہ کی حکم سے تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، اور ہم نے محبوب کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا، ہم نے محبوب کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا۔ اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری سنا دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ مومنین تمہیں خوشخبری ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ ہم نے اسے بھیجا ہے جو تمہیں ڈر بھی سناتا ہے، جو گواہ بھی ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور تمہارے لیے وہ چمکا دینے والا آفتاب ہے، اور اس لیے ہم نے اسے تمہارے پاس بھیجا۔ یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ پتا چلا کہ اللہ رب العزت کے محبوب رحمت بھی ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ کا فضل بھی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فضل ملے، رحمت ملے تو خوشی کرو۔ اہل سنت وہی تو کرتے، سنی وہی تو کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو پھر پریشانی کسے؟ جس سے پریشانی ہو وہ اپنا علاج کرائے۔ الحمدللہ میلاد شریف کی بڑی برکتیں، میلاد پاک کی بڑی برکتیں۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا گھرانہ تھا، اس کے پاس میں ایک غیر کا گھرانہ تھا، اور وہ ہر مہینے کی 12 تاریخ کو مسلمان عورت کو، ایسی عاشق رسول تھی وہ، کہ ہر مہینے اپنے آقا کا میلاد مناتی تھی، اور ہر مہینے میلاد مناتی تو اس کی پڑوسن آئی جو غیر تھی، کہنے لگی تم ہر مہینے کیا کرتے ہو کہ ہم اپنے آقا کا اس تاریخ میں، ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے تو ہم ان کا میلاد، ان کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، کہا اس سے تمہیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا ہمیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور مصطفیٰ کی نگاہ کرم رہتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اتنا سننا تھا، اس عورت نے کہا، مومنہ نہیں تھی، کہنے لگی اگر میں بھی مناؤں تو؟ محدث ابن جوزی بیان کرتے ہیں، کتاب میں اپنے لکھتے ہیں کہ میں بھی مناؤں تو؟ وہ کہنے لگی، کہا تو تجھے بھی برکتیں ملیں گی، میرا آقا تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایسا خطبہ قرآن اس کی شان میں دے رہا۔ اس نے نیت کی کہ میں بھی کروں گی،
محبت میں گئی اپنے گھر، دماغ میں لگاتی رہی کیسے کرنا ہے، کیا شوہر کچھ کہے گا تو نہیں، یہ وہ ایسے ہی دماغ لڑاتی ہوئی رات آ گئی تو رات میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ بس میلاد کی کیسے منانی ہے اسی بات کی گردش اس کے ذہن میں ہوتی رہی اور وہ سو گئی۔ جیسے ہی وہ سوئی ہے مقدر کی کھڑکی کھل گئی۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس کی مقدر کی قسمت کی کھڑکی کھل گئی، نصیبہ جاگ اٹھا، اس نے دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے۔ میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء، یہ کوئی بریلی کے مولانا صاحب نہیں ہے، 700 سال پہلے کے بزرگ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بریلی والے اپنی طرف سے کر لیتے، الحمدللہ اپنے وقت کا بہترین محدث، وحید عصر کہا جاتا تھا انہیں، اپنے وقت یکتائے زمانہ تھے، ایسا اللہ نے حدیثوں کا علم دیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ آپ کا سمنی نہ تھا کوئی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے کہ اس کے بعد اس کی مقدر کی جو کھڑکی کھلی، دیکھا محفل سجی ہوئی ہے، اس نے پوچھا یہ محفل کیسی ہے، اور وہ سامنے جو نوری مکھڑے والا بیٹھا ہوا ہے کون ہے، جس کے چہرے سے نور پھوٹ پھوٹ کر کے برس رہا ہے، چھن چھن کے نکل رہا ہے۔ کسی نے اس سے کہا یہ ہمارے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، سیاح لا مقام، حبیب کبریا، محمد الرسول اللہ کی ذات عظیم۔ کہنے لگی یہ ہے امام الانبیاء۔ کہا میں بات کروں گی تو مجھ سے کر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اس کہنے والے نے بھی کہا، ابن جوزی فرماتے اس نے جس سے یہ معلوم کر رہی تھی خواب میں، اس نے بھی کہا ہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جاتی ہے اور ایک سے کہتی ہے کہو نا مجھ سے ذرا، میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا خواب میں، حضور نے اس کے احوال پوچھے، حضور نے اس کی حال چال پوچھے۔ اس نے کہا حضور آج تک اپنوں نے بھی ایسے درد سے، اتنی محبت سے، ایسی فرط محبت سے کبھی حال نہیں پوچھا تھا۔ دن گردش میں گزر رہے ہیں، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنے بھی بیگانے بن گئے، اور جب تک حالات اچھے تھے سب ساتھ تھے، اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور آپ اتنے محبت سے مجھ سے حال پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے محبت سے باتیں فرمائی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو مومنہ بھی نہیں تھی، آپ نے اتنی محبت سے مجھ سے بات کی ہے، جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا۔ نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا۔ اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو کلمہ لبوں پہ جاری تھا، کلمہ لبوں پہ جاری تھا، اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جب دیکھا کہ ابھی رات ہے، کچھ حصہ بچا ہے، دیکھا شوہر سو رہا ہے، شوہر سو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب میں تو ہو گئی مسلمان، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، حضور نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، اب اس سے میرا رشتہ کیا رہ گیا، یہ ٹھہرا کافر کا کافر جی۔ تو اپنا سامان باندھنے لگی کہ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤں، کہیں رہوں گی جا کر، یہ دولت مجھے ایمان کی نصیب ہو چکی ہے۔ یہ اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں اتنے میں شوہر بھی اٹھ گیا، اتنے میں شوہر بھی اٹھ گیا، اور جب اس نے بیوی کو دیکھا تو وہ اپنے کپڑے باندھنے لگا۔ اب اس کی بیوی نے کہا تم کیوں کپڑے باندھ رہے ہو؟ کہا پہلے تو تو نے شروع کیے، بتا تو کیوں باندھ رہے؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس لیے کپڑے باندھ رہی ہوں کہ میں نے رات میں مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء کی زیارت کی، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گئی، اب تیرا میرا کیا رشتہ رہا؟ میں مسلمانوں کے علاقے میں جا کر کے رہوں گی، کہیں تجھ سے الگ رہوں گی، لہٰذا اب تیرا میرا کوئی ساتھ نہیں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے جھٹک کر کے کہا اور روک،
کسے کافر بولی، کسے غیر مسلم بولی؟ جس نبی نے تجھے خواب میں آ کر کے کلمہ پڑھایا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، اسی نبی نے مجھے بھی مسلمان بنایا، اسی نبی نے مجھے بھی مسلمان بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا کیا۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ میلاد مصطفیٰ بنانے کی خوشی اس کے دماغ پر سر چڑھ کے بول رہی تھی کہ میں میلاد مصطفیٰ بناؤں گی، اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی، یہ برکت ملی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الحاوی الفتاویٰ میں ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں قبرستان گیا اور میں نے مراقبہ کیا کہ دیکھو قبرستان والوں کا حال کیا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا مومنین کی قبروں میں بڑا نور ہے، نور ہی نور۔ علامہ جلال الدین سیوطی یہ کوئی عام ہستی نہیں، میرے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نام لیتے تھے جلالت العلم۔ فرماتے اللہ نے سارے جہاں کا یہ کتنا بڑا خزانہ دنیا میں علم کا اس بندے کو اللہ نے عطا کیا تھا، سمندروں کے جیسا اس نے علم بھی رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت فرماتے بہت بڑا علم اللہ نے دیا۔ آپ کے والدین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے 6 رسالے لکھے، 6 رسالے، اور ایسے دلائل پیش کیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے دلائل پیش کیے ہیں، پھر اس کی وضاحت کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی پھر اس پر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا لکھا ہے جلالت العلم میں، اللہ نے وہ رتبہ دیا تھا، وہ سمندر دیا تھا علامہ جلال الدین سیوطی کو۔ فرماتے ہیں یہ ایسے دلائل پیش کیے ہیں کہ حضور کے والدین مومن تھے الحمدللہ، کہ ایسے دلائل ہیں کہ اگر اس کی روحانی قوت کو دنیا کے پہاڑوں پر ان 6 رسالوں کی روحانی قوت کو وزن کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی سما نہ سکیں گے، اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ان کی شان میں۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، مومنین کی قبروں میں نور ہی نور ہے، ایک قبر میں نور الگ ہی نظر آ رہا، وہاں سے ایسے روشنی پھوٹ رہی ہے، وہ سب پر غالب ہے، اور اتنا غالب ہے کہ ادھر کو نگاہ نہیں ہو رہی ہے، جیسے سورج کی طرف کو جب سورج پوری شدت سے تمازت سے نکلتا ہے تو پھر آنکھیں نہیں کی جاتی ادھر کو، کہ ایسا نور کہ میری آنکھیں چندھیا گئی۔ میں اس قبر کے پاس پہنچا تو پھر سے میں نے مراقبہ کیا، پھر اس سے میں نے کلام کیا کہ یہ بتا سب کی قبروں میں نور ہے مگر تیرے نور کی بات ہی الگ ہے، تیری قبر میں اتنا نور کیسے ہے؟ الحمدللہ علامہ جلال الدین سیوطی جو عظیم فقیہ، عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم مورخ تھے، اور الحمدللہ اللہ کا وہ مقدس ولی فرماتا ہے کہ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا۔ کہا کون سا واقعہ گزرا؟ کہا جب میرا انتقال ہوا حضور میری قبر میں تشریف لائے۔ کہا الحمدللہ مومنین کی قبر میں آتے ہیں۔ کہا جب آئے مجھ سے پوچھا گیا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا گیا، حضور کی زیارت کرائی گئی، مجھ سے فرشتے پوچھتے رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے، یہ کون ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں، میں نبی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہوں۔ فرشتوں نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا مگر میری نگاہ نہیں ہٹی، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا۔
فرشتوں نے تیسری بار پوچھا، میری نگاہ نہیں ہٹی، میں کھو گیا ہوں، میں اپنے آقا کی زیارت کر رہا ہوں، میں ڈوب چکا تھا۔ فرشتے بار بار پوچھ رہے ہیں مگر میری نگاہ آقا کے چہرے سے نہیں ہٹتی ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ کہنے لگا، یہ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، میں نے بات کی مومن سے تو اس نے مجھے یہ بتایا، کہا کہ پھر ایک فرشتے نے کہا یہ جواب نہیں دے رہا ہے، اسے جہنمی لکھ دے، جواب نہیں دے رہا ہے قلم چلا دے، اللہ اکبر کبیرہ، جواب نہیں دے رہا ہے عذاب میں گرفتار ہونے کے لیے یہ بندہ تیار ہو جائے۔ اتنے میں جب وہ کہہ رہا تھا تو اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں اس سے کیوں پوچھتے ہو، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا سچا غلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے جواب نہیں آتا۔ حد یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے تم اس سے سوال پوچھ رہے ہو، یہ میری محبت میں گم ہو چکا ہے، میری محبت میں ڈوب چکا ہے، یہ تمہارے سوالوں کی طرف اب متوجہ نہیں ہے، یہ میری محبت میں ڈوبا ہوا ہے، عشق میں غوطے لگا رہا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، اس کی طرف سے سوال مجھ سے لے لو۔ اللہ اکبر، کہ وہ بندہ کہتا ہے، وہ مومن کہتا ہے کہ حضور نے میری طرف سے انہیں جواب عطا فرمایا، حضور نے میری طرف سے انہیں جواب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اچھا پھر بتا کہ یہی وجہ بنی نور زیادہ ہونے کی یا کچھ اور بھی ہے؟ اور حضور نے تجھ پر اتنی فرحت، اتنی محبت فرمائی، تجھ پر اتنا کرم فرمایا، کیا بات ہے؟ دنیا میں کیسا عمل کرتا تھا؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے کہ اس بندے نے مجھے جواب دیا کہ میں 11 مہینے تک اپنے بچوں کے لیے اپنی حلال روزی کمایا کرتا تھا، 11 مہینے خوب محنت سے کماتا، ایک ایک 2 روپے جیسے بھی مجھ سے ہوتا میں الگ بھی ایک جوڑ کر رکھتا تھا، اور جب سفر المظفر کا اختتام ہوتا تو اپنی بیوی سے میں کہتا کہ دیکھو ہر مہینے میں تمہیں پیسے دے دیا کرتا، لیکن میں ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اگلے مہینے میں تمہیں پیسے نہیں دے سکوں گا، میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھا تھا، یہ سفر کے آخر میں ہی تم مجھ سے ربیع الاول کا خرچ لے لو۔ اور اس کے بعد میں گھر والوں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ اے بچوں اب ربیع الاول کی کمائی کو کوئی مجھ سے طلب نہیں کرے گا، اب ربیع الاول شریف میں جتنی کمائی ہوگی وہ کسی پہ خرچ نہیں ہوگی، میں بس ربیع الاول میں جتنا بھی کماتا تھا پوری کی پوری اپنے آقا کی میلاد پر خرچ کیا کرتا تھا، اپنے آقا کی میلاد مناتا تھا، ان کے نام پر لنگر لٹاتا تھا، ان کی خوشی کا اظہار کرتا تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا، ان کی خوشی مناتا تھا۔ بس یہ ادا میرے آقا کو پسند آئی، قبر میں آ کر کے مجھ پہ یہ کرم فرما دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو میلاد مصطفیٰ سے کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ یہ بریلی سے ہی آواز نہیں آ رہی ہے، کہتے ہیں نا یہ بریلی والوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں بار بار 150 سال کو اس کو چھوڑ دو اور آگے تک چلو، تمہیں سب ملیں گے۔ دیکھو 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے سب میلادی ملیں گے، آپ کو میلاد منانے والے ملیں گے، میلاد پر کتابیں لکھنے والے ملیں گے، عظیم محدثین ملیں گے آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں جی سوال جی اصل اسلام تو مکے سے آیا ہے، اصل اسلام تو مکے سے آیا ہے، وہ نہیں مناتے تو تم کیوں مناتے ہو؟ ایسے بھی بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی اصل اسلام مکے سے آیا، مانتے ہیں ہم بھی، لیکن ان 100 سال میں نہیں آیا۔ نجدی حکومت 1924 میں قابض ہوئے تھے یہ لوگ، اب اگلے سال 100 سال ہوں گے ان کو۔ ان نہ منانے والوں کی جو مذہب کی
گنتی ہے، اور ان کا جو مذہب ہے نہ منانے والوں کا، یہ صرف 100 سال کا ہے۔ اسلام وہاں سے آیا لیکن ہزاروں سال پہلے آیا، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہوتا رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود فرماتے ہیں، 250-300 سال پہلے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال الحمدللہ مکہ شریف میں میلاد مصطفیٰ میں شریک ہوتا تھا۔ اب یہ مشرک بدعتی فلانا فلانا کہتے رہتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات وہ ہے جہاں سے سہارنپور والے بھی سند لیتے ہیں حدیث کی، اور کوئی بدعتی اور مشرک کی سند حدیث تو لے نہیں سکتا، مردود ہو جائے گی۔ لیکن انہیں غیرت نہیں آتی، ایک طرف تو ان سے کہتے کہ ہم نے سند حدیث ان سے لی ہے، ان سے ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے فرامین کو بھی چھوڑتے ہیں، ان کے طریق کو بھی خیر بات کہہ دیتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہر سال شریک ہوتا تھا مکہ شریف میں، اور حرم شریف سے وہاں کے بادشاہ اور علماء حرمین تمام وہاں کے محدثین ساتھ میں شامل ہوتے، اور مشعل جلائی جاتی، اور الحمدللہ مشعل کے ساتھ میں جلوس نکلتا، اور گلیوں میں گھومتا ہوا وہ جلوس وہاں پہنچتا تھا، بی بی آمنہ کے اس گھر میں جاتا تھا جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے۔ اور جو بھی ہے الحمدللہ جس کا جتنا قبضہ ہے سنی، کبھی یہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یار مجھ پہ بڑا لنگر لٹانے کا قبضہ نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر سال ہمارے گھر بھی لنگر ہوتا تھا۔ ایک بار پریشانی کا عالم تھا، میرے والد محترم حضور عبد الرحیم علیہ الرحمہ نے کچھ نہیں تھا تو چند پیسوں کے چنے لے آئے، بھنے ہوئے چنے اٹھانے بولتے نا، چنے لے آئے چند پیسوں کے، بس اسی پہ فاتح خوانی کی اور تھوڑی دیر میلاد مصطفیٰ کیا، فاتح خوانی ہوئی۔ اور الحمدللہ اس کے بعد کہ میرے والد محترم سو گئے، کہ رات کو وہ سوئے ہیں اور مقدر جاگا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خواب میں، عبد الرحیم حالات تیرے ایسے نہیں تھے کہ بڑا لنگر کرتا، مگر الحمدللہ تو نے جو یہ چند پیسوں کا ہمارے میلاد پر اہتمام کیا ہے، اس سے محمد الرسول اللہ خوش ہو گئے، اس سے اللہ کا حبیب خوش ہو گیا ہے، اور اپنا دیدار بھی کرا دیا اور مستہ بھی سنا دیا کہ میلاد منانے والے سے، میلاد پر پیسہ خرچ کرنے والے سے اللہ کا حبیب خوش ہوتا ہے۔ اور یہی ایمان ہے، جب اللہ کا حبیب خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ نبی کونہ مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کی برکتوں کے تعلق سے میں نے کچھ بتایا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار قرآن سے ہو حدیث، حالانکہ میلاد مصطفیٰ قرآن و حدیث سے ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں جو قرآن میں نہیں، جو حدیث میں نہیں، وہ کرو گے تو وہ غلط ہے، بدعت ہے، وہ حرام ہے، وہ گمراہی ہے، ایسا نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ علماء ہمارے بیٹھے ہیں، جلیت عالم دین مولانا نور اللہ، اور ادھر الحمدللہ مولانا سیف الحق صاحب الحمدللہ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں آپ کہ ایک تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا، ایک بار حضرت انس نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کہاں تلاش کریں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، کہ کہاں تلاش کریں؟ کہا قرآن مجید میں۔ کہا یا رسول اللہ اگر قرآن میں ہمیں نہ ملے تو کہا میری حدیثوں میں ڈھونڈنا، کہا حدیثوں میں ڈھونڈنا، کہ یا رسول اللہ اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو
تو ارشاد فرمایا کہ پھر علماء برحق کی طرف رجوع کرنا، اور وہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں قیاس فرمائیں گے، وہ جو حکم دیں گے پھر اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ اور ایک ایسی ہی حدیث اور ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو ایک جگہ کے لیے حضور نے بھیجا کہ جاؤ میں فلاں جگہ تمہیں حاکم بنا رہا ہوں، تو جب جانے لگے تو اللہ کے رسول نے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جا رہے ہو فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ قرآن سے کروں گا۔ کہا اگر قرآن سے تمہیں نہ ملے تو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیثوں سے کروں گا۔ کہا اگر حدیثوں میں بھی نہ ملے تو؟ کہا یا رسول اللہ پھر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کی روشنی میں قیاس کر کے پھر میں فیصلہ کروں گا۔ تو میرے آقا نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بس جب تک قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کی روشنی میں تم فیصلہ کرتے رہو گے الحمدللہ کامیابی ملتی رہے گی۔